آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک، اے اللہ کے بندے جب تو اپنی نماز شروع کرے، جب تو نماز کی نیت باندھنے لگے، فصلی صلاۃ مودع، تو اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ تمہاری یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہیں زندگی ملنے والی نہیں ہے، ملک الموت تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، سلام پھیرتے ہی تمہاری روح کو قبض کرنے والا ہے، یوں سمجھ کر کے نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میرا آخری قیام ہے، آخری مرتبہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، آخری مرتبہ میں ضم سورت کر رہا ہوں، یہ میرا آخری رکوع ہے، یہ میری آخری تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اور یہ میرا آخری سجدہ ہے۔ اس طرح تم نماز پڑھو جیسا کہ بالکل لاسٹ نماز تم پڑھنے جا رہے ہو اپنی زندگی میں۔ ایک آدمی کو موت کی سزا سنائی جائے کہ تم کو صبح میں 8 بجے سولی پر چڑھایا جائے گا، عموماً صبح ہی صبح سولی پر چڑھانے کا قانون ہے، صبح کے وقت میں، اشراق کے وقت کے آس پاس۔ تو ایک آدمی سے اگر کہا جائے کہ تمہیں صبح اتنے بجے سولی پر لٹکایا جائے گا، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور وہ کہنے لگے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اب وہ 2 رکعت کس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ، کانسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اب اس نماز کے بعد کوئی نماز اس کی زندگی میں آنے والی نہیں ہے۔ نماز کے بعد اس کو لے جایا جائے گا، سولی پر لٹکا دیا جائے گا، زندگی کی آخری نماز ہے، زندگی کا آخری سجدہ یہ کرنے والا ہے، آخری دعا یہ مانگنے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم نماز شروع کرو، نماز کی نیت باندھو، اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد تم کو گھر واپس نہیں جانا ہے، کاروبار میں نہیں جانا، بیوی بچوں میں نہیں جانا، اپنی دکان پر، مکان پر، فیکٹری، کمپنی، ملازمت، اسکول، یونیورسٹی، کہیں تم کو جانا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہو جانا۔ بتاؤ تم اپنی پوری زندگی کا حساب کس طرح دو گے؟ 40-50 سال کی تمہاری زندگی گزری ہے، اس پوری زندگی کا اب اس نماز کے بعد حساب لیا جائے گا، تم سے سوال ہونے والا ہے، تو تم کس طرح نماز پڑھو گے؟ اس طرح نماز پڑھو۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کسی لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہو، بالکل وہ ہلتے نہیں تھے، ایک دم اوبیڈینٹ بن کر، مؤدب بن کر کے، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ہوا میں اڑنے والے پرندے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی پلر ہے، کوئی ستون ہے جو ہل نہیں رہا، بالکل سیدھا کھڑا ہے۔ پرندے آ کر سر پر، کندھے پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس قدر کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم 2 رکعت پڑھ کر کے اپنی ضروریات کو پوری کر لیا کرتے تھے۔
ایک استاذ کے پاس ان کے شاگرد آئے اور کہنے لگے حضرت ہم صحابہ کی نماز سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال میں، حیات الصحابہ میں ہم صحابہ کی نماز سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، آپ ہمیں ویسی نماز سکھا دیجیے۔ تو استاد صاحب نے، پیر صاحب نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ رات میں سکھا دوں گا ویسی نماز۔ رات میں وہ آ گئے تو استاد صاحب نے، پیر صاحب نے ان سے کہا بہترین سنت کے مطابق وضو کرو، سنت کے مطابق مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، نماز کی جو 51 سنتیں ہیں، 51 سنتیں ہیں پوری نماز میں، 51 سنتوں کا خیال کرتے ہوئے تم پوری نماز پڑھو، بعد میں آ کر مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ دونوں شاگرد آئے، آ کر کے وضو کیا سنت کے مطابق، مسواک بھی کیا، وضو کی دعا بھی پڑھی، پورا مکمل اہتمام کے ساتھ، پھر نماز پڑھی 2 رکعت، نماز کا سلام پھیرا تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے استاد کے پاس جانے سے پہلے، کیا ہماری نماز صحابہ جیسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کہنے لگا نہیں، میں تھوڑا رکوع میں صحیح سے نہیں گیا، شاید میرے رکوع میں کچھ کمی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں میرے سجدے میں کچھ کمی ہے، چلو اور 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور 2 رکعت بالکل انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ انہوں نے پڑھی، تلاوت بھی ایک دم شاندار انداز میں، سورہ فاتحہ بہترین تجوید کے ساتھ، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، التحیات، درود پاک، یہ سب بہترین پڑھا، نماز کا سلام پھیرا۔ پھر خیال آیا نہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ صحیح سے میں نہیں اٹھا پایا۔ اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہے کہ شاید اس نماز میں فلاں جگہ کمی تھی، فلاں جگہ کمی تھی، چلو اور 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ دونوں شاگرد رات بھر 2 رکعت پڑھتے رہے۔ پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لیے۔ نماز کے بعد استاد صاحب نے بلایا، ارے بھائی 2 رکعت نماز پڑھنے گئے تھے مسجد میں، کہاں ہو؟ ابھی تک تمہاری 2 رکعت نہیں ہوئی کیا؟ تو شاگردوں نے کہا حضرت ہماری پوری رات اسی خیال میں گزری ہے کہ ہماری 2 رکعت میں کچھ کمی ہے، ہم نے نماز کے بعد پھر 2 رکعت شروع کر دی، پھر سوچا کہ اس میں شاید اتحیات میں کچھ کمی آ گئی، پھر ہم نے اگلی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے کہ ہماری نماز میں کچھ کمی ہے، پوری رات گزر گئی، ہم سے صحابہ والی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو وہ استاد کہنے لگے ارے یہی تو ہے صحابہ والی نماز، صحابہ والی نماز تو یہی ہے کہ مکمل سنت کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تھے، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی، میں نہیں پڑھ سکا، مجھے معاف فرما۔ یہی تو ہے صحابہ والی نماز کہ کرو سب کچھ اور لاسٹ میں بولو اے اللہ میں کر نہیں پایا، مجھ سے نہیں ہو پایا۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا اے پی، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے کر دیا، جا تو نے کر دیا، میں نے قبول کر لی تیری نماز، تیرا حج، تیری زکوٰۃ، سب میں نے قبول کر لیا۔ جب بندہ اکڑ میں آ جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیا، میں نماز پڑھنے والا، میں حج کو جانے والا، میں زکوٰۃ دینے والا، میں سحری افطاری کرانے والا، میں مسجد بنانے والا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔
پیسہ دیا ہوا میرا، آنکھ میری دی ہوئی، ہاتھ پیر میرا دیا ہوا، سب کچھ میرا دیا ہوا استعمال کر کے بولتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا، چل کچھ بھی تو نے نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، پہلی نصیحت سن لے، جب تو نماز پڑھے تو اس طرح نماز پڑھ جیسا کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھ۔